وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی اللہ، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے، فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلھا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں، کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا، آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ،
ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکاڑ ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں۔ مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر، پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے۔ دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی باہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت، یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، پھر حیات دنیا و فی الآخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی، کفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے رسول بھیجا، اتنا بڑا انعام کیا، اس پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا، اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا، اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ، وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو، اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں۔ جہنم، وہ دار البوار، جو تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے، اندادہ، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اسی کی ہے، ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں۔ قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر۔ قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قل لعباد الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں نے کہا ہے شاذ، سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر جب ہم غور کریں گے۔ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کو، حالانکہ اب یہاں قل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے
اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معزول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعلانیۃ، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ آیت بہت قریب ہے، وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں، دریا میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، سورج کو بھی مسخر کر دیا، چاند کو بھی، کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیہ ہیں، ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے، تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے، یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق، اور زمین میں پھر حیات، اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی، تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے۔ اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا، مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا، لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹامن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے، ہمیں کیا پتہ، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا۔ یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہیں، اور کتنی لانگ چینز ہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں۔ تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر، اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ کفار، یہ کفار نہیں ہے، کافر کی جمع نہیں ہے، فعال کے وزن پر کفار، بہت ناشکرا، مبالغے کا صیغہ۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میری نسل کو، جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَصَانِی، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔